ایک دن سموئیل نبی نے ساؤل کے پاس جا کر کہا، تم خداوند کی بات سنو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں امالیکیوں کو سزا دوں گا اس کے لیے کہ انہوں نے اسرائیل سے کیا کیا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے بعد بیابان میں سفر کر رہے تھے تو امالیکیوں نے ان پر حملہ کیا۔ اب خداوند ان کے دشمنوں کو برباد کرنے والا تھا، سو اس نے ساؤل کو حکم دیا، تو جا اور امالیکیوں کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت اور بچے، گائیں بیل، بھیڑ بکریاں اور اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر دے۔ چنانچہ ساؤل نے بہت سارے سپاہیوں کو بلایا، پھر انہوں نے امالیکیوں پر حملہ کیا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے دشمنوں کے بادشاہ کو قتل نہیں کیا، انہوں نے خداوند کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اور یہ بھی دیکھیں، انہوں نے اپنے لیے سب سے اچھے گائیں بیلوں اور بھیڑ بکریوں کو بچا لیا۔ سپاہیوں نے خداوند کا حکم کیوں نہیں مانا؟ پھر خداوند نے دوبارہ سموئیل سے باتیں کی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا کیونکہ اس نے میرے حکموں کو نہیں مانا۔ سموئیل کو بڑا صدمہ ہوا، وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ پھر صبح سویرے سموئیل اٹھ کر ساؤل سے ملاقات کرنے گیا۔ جب سموئیل وہاں پہنچا تو ساؤل نے اس سے کہا، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، میں نے خداوند کے حکم پر عمل کیا ہے۔ لیکن سموئیل نے کہا، پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائیں بیلوں کا بنبانا کیسا ہے جو میں سنتا ہوں؟ ساؤل نے جواب دیا، سپاہی ان کو امالیکیوں کے پاس سے لے آئے ہیں۔ انہوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائیں بیلوں کو زندہ رکھا تاکہ ان کو خداوند تمہارے خدا کے لیے ذبح کرے، اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ساؤل کیا کر رہا تھا؟ اس نے اپنے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہی پر الزام لگایا، اور اس نے میرے خدا نہیں کہا بلکہ تمہارا خدا۔ کیا ساؤل خداوند سے پیار نہیں کرتا تھا؟ سموئیل نے اس سے کہا، ٹھہر جاؤ، اور جو کچھ خداوند نے آج کی رات مجھ سے کہا ہے وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی؟ ساؤل نے جواب دیا، میں نے خداوند کا حکم مانا، میں نے امالیکیوں کے بادشاہ کے سوا سب لوگوں کو مار ڈالا، اور سپاہی ان جانوروں کو لے آئے تاکہ خداوند تمہارے خدا کے حضور قربانی کرے۔ سموئیل نے جواب دیا، خدا کا حکم ماننا قربانی کرنے سے بہتر ہے، چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کا حکم ماننا نہایت ضروری ہے، سموئیل نے حکم دیا، امالیکیوں کے بادشاہ کو یہاں لے آؤ۔ پھر جب ایسا کیا گیا تو سموئیل نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سموئیل اپنے گھر اور ساؤل اپنے شاہی محل لوٹ گئے۔ یہ کیسا افسوسناک دن تھا۔ آپ ساؤل کی یہ کہانی سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر خداوند کی فرما برداری نہیں کرتے تو حالات کس طرح بگڑ جاتے ہیں۔ سموئیل ان سارے حالات کے بارے میں بہت اداس ہوا اور غم کھاتا رہا۔ ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کیا گیا تھا۔ اب کون بادشاہ بنے گا؟ خداوند کیا کرے گا؟